کتاب میں نے نازل کی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کو بھی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب اللہ فرماتے ہیں نزلنا علیک الکتاب، محبوب اے کتاب اسی تواڈے اُتے نازل کیتی ہے۔ اچھا قرآن کہتا ہے اگر یہ کتاب پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن ایسا ہیبت والا کلام ہے کہ اگر یہ سخت جان پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کتاب کا بوجھ نہ اٹھا پاتے۔ رب کریم نے وہ کتاب کہ جس کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا پاتے اپنے محبوب کے نرم و نازک قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ نرم و نازک دل، کہاں پہاڑ اور کہاں مصطفیٰ کا نرم و نازک دل ہے جس دل کے اوپر رب کائنات نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور یہ کتاب پھر کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس دنیا کائنات میں کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ جی پھر نظر کیوں نہیں ہوتا؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ اس سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، کہا جیسے زمین پر مخلوقات ہیں ویسے ہی سمندر کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے کتنی دیکھی؟ وہی دیکھتے ہیں جو اندر اتر جاتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ خبر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، وہ اترنے کا فن جانتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین پہ دیکھو تو مخلوقات ہے جنہیں پیدا رب کائنات نے کیا ہے، زمین کے اندر بھی ہے، پانیوں کے اندر بھی ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، آسمانوں پہ ہے۔ رب کائنات نے جن کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی مخلوقات ہے، ان سب کا ذکر قرآن میں ہے، پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ارے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، جس کو رب نے نگاہ دی ہے وہ دیکھ بھی لیتا ہے، وہ دیکھ بھی لیتا ہے۔ پانی کا دور تھا جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، یہ ان کا دور تھا جو الحسنی بھی ہے، جو الحسینی بھی ہے، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، ان کا ذکر اگر پہنچے تو امام حسن تک پہنچتا ہے، ان کا ذکر اگر پہنچے تو امام حسین تک پہنچتا ہے، ان دونوں ہستیوں سے مولا کائنات تک پہنچتا ہے اور زہرا پاک تک پہنچتا ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسی ذات ہے کہ رب کعبہ نے اس دنیا میں ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ یہ اولیاء کے سردار ہونے کا رتبہ رکھا کرتے ہیں۔ دور ان کا ہے۔ ابو بکر عماد رحمت اللہ تعالی اصول دین میں ماہر ہے، کتاب کی سٹڈی کر رہے مسئلہ پھنس گیا، ہو ہی جاتا ہے، کوئی بات نہ سمجھ آئے ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، بعض دفعہ مسئلہ لکھا کتابوں میں ہوتا ہے، سمجھ نہیں پڑ رہا ہے، پھر کسی استاد سے بات کریں تو یوں گرا کھل جاتی ہے۔
سوچا کہ حضور غوث پاک کا زمانہ ہے، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، کیوں نہ خدمت میں ان کی حاضر ہو جاؤں۔ وہ تو ایسا کشف رکھتے ہیں کہ دل پڑھ لیتے ہیں، آنے والوں کی وجہ بھی جانتے ہیں اور وہ بات حل بھی کر دیتے ہیں بغیر پوچھے سے۔ اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہو تو ہمیں اور کیا چاہیے، کیوں نہ غوث اعظم کی مجلس میں چلا جاتا۔ پہنچ گئے، حضور غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں، آخر میں بیٹھے تو میرے حضور غوث اعظم کہنے لگے، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالحین والصحابہ، اس بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا تھا اور ہمارے صحابہ کا تھا۔ یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں جو عقیدہ اور نظریہ ہمارا ہونا چاہیے وہ صحابہ والا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بات تو حضور غوث اعظم نے کہی، وہ سمجھے کہ شاید کوئی پہلے بات چل رہی ہوگی، حضور غوث اعظم نے اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھیں نا کہ ابھی کوئی بندہ آئے، اس کو کیا پتا میں کیا بات کر رہا ہوں، تو ایسا دسنا پڑا، رپیٹ کرنا پڑا، ہوتا تو نہیں پتا لگا، اس کو کیا پتا۔ سوچا کہ حضور غوث اعظم کو پہلی بات تھی، اس کا جواب دے رہے ہوں گے۔ جب یہ بات دل میں آئی تو میرے غوث اعظم نے وہ بات بھی پڑھ لی اور فرمانے لگے، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالحین والصحابہ، اس بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا۔ سوچا کہ بسا اوقات خطیب، یہ بات میں نے 2 مرتبہ کہی، بسا اوقات خطیب، تیسری دفعہ بھی کہہ دی، ایک دفعہ ادھر دیکھا، دوسری دفعہ ادھر دیکھا، تیسری دفعہ گھوم کے یہاں تک پہنچا اور بات کو دہرایا۔ خطیب کا انداز ہوتا ہے، بسا اوقات بات ایک ہوتی ہے، دہرا 3 مرتبہ دیتا ہے، یہ خطیبانہ انداز ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر اماد یہ دل میں خیال کرنے لگے کہ جو دوسری مرتبہ حضور غوث اعظم نے بات دہرائی ہے، شاید یہ خطیبانہ انداز ہے، جواب وہی پہلے سوال کا ہوگا جو میں نہیں سن چکا، اور حضور غوث اعظم نے اسی کا جواب پہلے دیا اور بعد میں خطیبانہ انداز میں جملہ دہرا کر اسی کا جواب دیا ہے۔ ابھی میرا جواب نہیں آیا۔ جواب ہے نہ دیکھی، حضور غوث اعظم فرمان لگے، یا ابا بکر، پہلے نام اسی لیا، دوسری بارہ میں نام اسی لیا، حبیب اللہ بھائی پہلی بارہ میں نام اسی لیا، دوسری بارہ میں نام نہیں سی لیا، آپ نے تیسری مرتبہ نام لیا، فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالحین والصحابہ، اس بارے میں جو پوچھ رہا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے بزرگوں کا تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اصلاح کر حسنی اور حسینی رہے ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ مصطفیٰ سے ملا ہے، اور اگر ہم ان کا عقیدہ اپنا لیتے ہیں تو یہ وہی ہے جو مصطفیٰ نے صحابہ کو تعلیم کیا ہے۔ زمین قادری سو جان سے قربان مرشد پر، زمین قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا، خدا کی فضل سے رب پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کی فضل سے رب پر ہے سایہ
فرمان لگے تم سٹینڈ اپ کھڑے ہو جاؤ تو اڈے ابا جی گھر آ گئے نے وہ کتے دوجے شہر گئے سن وہ آ گئے نے تے جا کے انہوں نے خاطر بتا میرے حضور غوث اعظم صرف صحابہ کا یہ ادب نہیں سکھاتے ماں باپ کا ادب کرنا بھی سکھاتے ہیں رب نے نظر دی ہے تو جان لیتا ہے کہ دل میں ہے کیا اور جس کے پاس نظر ہی نہیں وہ کیا جانے کہ کیا چیز سامنے ہے وہ نہیں جان سکتا ایک عام فرد ہی خیال کرے گا اسے کیا پتا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا شمار اللہ کے اولیاء میں ہوتا ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک کا ذکر ہے ہر تر کا ذکر ہے کہاں ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے یہ اللہ کی لاڈ ہے نورانیت بشر کو مل سکتی ہے میرے مصطفیٰ حقیقت میں نور ہے اور لباس بشریت میں ہم انسانوں میں آئے ہیں تاکہ جن سے مخالف کو دیکھ کر ہم ڈر نہ جائے اور مصطفیٰ کو اپنی ہی جنس سے دیکھ کر ان کے قریب چلے جائے اور جو رب کا حکم کو سنائے ہم سنیں اور عمل کرتے چلے جائیں کوئی بندہ آتا ہے نہیں نبی علیہ السلام کو قید دائم کوئی نہیں پوچھا جائے پائی دلیل کی ہے اور لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے اس سے یہ پتا چلا اگر رب کائنات حضرت نوح علیہ السلام کو غیب کا علم دینا چاہتا ہے تو انہیں چن لیتا ہے اور دے دیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو اگر غیب کا علم دینا چاہے تو چن لیتا ہے اور دے دیتا ہے یوسف علیہ السلام کو غیب کا علم دینا چاہے تو چن لیتا ہے اور دے دیتا ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو غیب کا علم دینا چاہے تو انہیں چن لیتا ہے اور دے دیتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو غیب کا علم دینا چاہے تو انہیں چن لیتا ہے اور دے دیتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو غیب کا علم دینا چاہے تو انہیں چن لیتا ہے اور دے دیتا ہے عام نبیوں میں سے جس کو دینا چاہے تو چن لیتا ہے اور اسے دے دیتا ہے تو جو سب نبیوں کے نبی ہیں کیا انہیں نہیں دیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے سے پہلے کہتے ہیں میں تو انہوں خوشخبری دینا میرے بعد ایک رسول آن کی جنہ کا نام احمد ہوئے گا سبحان اللہ حضور جی آئے پہلے ہی خبر ہو گئی پتا چلے یار رب دے نبی نو غیب دا علم ہوندا ہے جو کہتے ہیں نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہے جو کہتے ہیں ہے وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں رب نے منع کیا ہے وہاں مراد یہ ہے کہ حقیقی علم غیب اللہ کا علم ہے اور جہاں پر رب کے دینے کا ذکر ہے تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ انبیاء کا جو علم ہے وہ حقیقی علم نہیں ہے وہ ذاتی علم نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا عطا کرتا ہے رب کا علم ذاتی ہے اور انبیاء کا عطائی ہے تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے اور یہ شرک رہا ہی نہیں اچھا میرے بعض آخر دے کہ یہ نبی دا وسیلہ کوئی نہیں تقوی کو اولیاء اللہ کو ہدایت دینے والی ہے یعنی انہوں نے اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کیا ہے جب یہ کتاب ان کو ہدایت دے سکتی ہے تو پھر یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے امام نصفی فرماتے ہیں یہاں متقین سے مراد اولیاء اللہ ہے کیا ہے اولیاء اللہ
یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کر رہے ہیں۔ جب یہ کتاب ان کو ہدایت دے رہی ہے تو مجھے ہدایت کیوں نہیں دے سکتے؟ جب انہوں نے اس کتاب کو مانا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور میں ان کو پیروی کر رہا ہوں، تو میں یہ مانتا ہوں جب وہ اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کر پائے ہیں تو میں بھی اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کر لوں گا۔ یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت والی کتاب ہے، اور یہی کتاب میرے لیے بھی ہدایت والی کتاب بن کر اس دنیا میں نازل ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اب کہاں جانا ہے، اور بہت سے نظر آئیں گے جو کہیں گے نبی بشر ہے، دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے نظر آئیں گے جو کہیں گے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جو کہیں گے نبی کے پاس غیب کا علم ہے تو دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ نبی کا وسیلہ ماننا جائز نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ نبی کا وسیلہ ماننا جائز ہے، دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ یہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، یہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ تو ہم کہاں چلے جائیں جبکہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت والی کتاب ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ اہل تقویٰ جو ہے انہوں نے اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کیا ہے۔ یعنی قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت میں تمہیں حضور غوث اعظم نظر آ جائے یا ان کا نام لیا جائے تو سمجھ لینا کہ وہ جماعت ایسی ہے جو اس کتاب سے ہدایت کو حاصل کرنے والی ہے۔ تم ان میں بیٹھ جانا تو تمہیں قرآن ہدایت دے گا، جو ان کا موقف ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، تم اسے اپنا لینا۔ یوں ہی تم اگر دیکھو کسی جماعت کے اندر داتا علی حجویری کا نام لیا جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن سے ہدایت کو حاصل کیا ہے۔ تم اس جماعت میں بیٹھ جانا، کیونکہ انہوں نے ہدایت قرآن سے جو حاصل کی ہے، ان کے پیر و مرشد نے انہوں کو سکھائی ہے، اور ان کا جو نام ہے حضرت ابو الفضل ہے، محمد بن حسن الخدری ہے، اور انہوں نے جن سے پڑھا ہے وہ حضرت شیخ علی حسری ہے، اور انہوں نے جن سے پڑھا ہے وہ حضرت ابو بکر شبلی ہے، اور انہوں نے جن سے پڑھا ہے وہ جنید بغدادی ہے۔ سبحان اور جنید بغدادی نے جن کے بعد قانون تلمس طے کیے وہ سری سختی ہے، اور سری سختی نے جن سے علم سیکھا، جن کے مرید خاص بن گئے وہ حضرت معروف کرخی ہے، اور معروف کرخی کے جو پیر و مرشد ہے وہ داؤد طائی ہے، اور انہوں نے حبیب اجمی سے سیکھا، حبیب اجمی نے حسن بصری سے سیکھا، اور حسن بصری کو قرآن جنہوں نے سکھایا وہ مولا کائنات ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ شہر خدا ہے، وہ باب علم ہے، وہ سیدہ زہرا کے شوہر نامدار ہے، وہ حسنین کریمین کے پیارے ابا جان ہے، اور انہوں نے قرآن جن سے سیکھا وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ۔ قرآن نے ہدایت دی، ان سب کو دی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا غوث اعظم تک پہنچا، سلسلہ آگے بھی بڑھتا رہا، صدیاں گزر گئی، یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے قدم اس روئے زمین پر پڑ گئے۔ انہوں نے اسی قرآن سے ہدایت کو نکالا، اور نکال کر لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ کا جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتا رہا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ رب کا کلام وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کو گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر دلیل حضور غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ پھر اللہ ان اولیاء کے بارے میں فرماتا، اچھا ان میں اختلاف کیوں نہیں؟
سب کا عقیدہ ایک کیوں ہے؟ جو عقیدہ غوث اعظم کا وہی داتا علی حجویری کا، جو داتا علی حجویری کا وہی ان کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن الخدری کا، جو ان کا وہی شیخ علی حسری کا، جو ان کا وہی ابو بکر شبلی کا، جو ان کا وہی جنید بغدادی کا، جو ان کا وہی سری سبتی کا، جو ان کا وہی معروف کرخی کا، جو ان کا وہی داؤد تائی کا، اور جو ان کا ہے وہی حبیب اجمی کا، اور جو حبیب اجمی کا ہے وہ حسن بصری کا، اور حسن بصری کا وہی ہے جو مولا کائنات کا ہے، اور مولا کائنات کو یہ عقیدہ میرے مصطفیٰ نے، سبحان اللہ، سب کا عقیدہ ایک ہے، سبحان اللہ، سب کا عقیدہ ایک ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ ایسے اولیاء اللہ ہیں جو کسی سے ڈرتے نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سن لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اولیاء اللہ کے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اچھا یہاں بڑا لطیف نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کبھی موٹر وے پہ سفر کیا ہوگا، جے بی روڈ پہ سفر کیا ہوگا، ایک روڈ آتا ہے یوں مڑ رہا ہوتا ہے ایسے، اس کے اوپر ایرو لگے ہوتے ہیں ییلو کلر میں، اور تختیاں بھی بعض دفعہ لگی ہوتی، خطرناک موڑ ہے، خطرناک، آگے آبادی، ٹھہریے، آہستہ آہستہ آہستہ، ایک باری لکھ دیتے تھے کافی نہیں، کیوں نہیں کی پتا ایک باری کسی دی نظر نہ پئی ہوئے، اور بندہ اپنے ڈرائیونگ دے مہارت دے وچ پیا ٹریا جاتا ہوئے، ایک باری نظر نہیں پئی چلو تھوڑا جا آگے جا کے پہ جائے گا، اچھا پھر بھی نہیں پئی تو چلو تھوڑا آگے جا کے پہ جائے گا، پھر بھی نہیں پئی تو تھوڑا آگے جا کے پہ جائے گی، پھر بھی نہیں تو چلو تھوڑا اور آگے جا کے، پہلے شروع ہو جاتا ہے خطرہ خطرہ خطرہ، خطرناک خطرناک خطرناک، یا ایرو، ہم سمجھ جاتے ہیں آگے یا تو آبادی ہے یا پھر روڈ خطرناک ہے، گڑی سنبھال کے رکھنی، کتے نہ ہوئے کہ گڑی پہ اپنے مہارت چلندے ہوئیے کہ اچانک ہاتھوں نکل نہ جائے، بڑے تو بڑا ماہر ڈرائیور بھی کتے رولے جنہ پہ جائے، بار 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 تنبیہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب دا دے کہہ رہے ہیں کافی، کیوں نہیں؟ پھر بھی اللہ فرماتا ہے انّا انّا بے شک، پہلے بھی تنبیہ پھر بھی تنبیہ، پہلے بھی تنبیہ پھر بھی تنبیہ، پھر فرماتا ہے اولیاء اللہ، سارے مسلمان اس کی برابر پر سڑا یار دوست نہ وہ بندے دے نام کر دیتا ہے، جی کتے ہوتے جانا ہے تو کہنا میرے یار دوست میں اندر آن جانا ہے، یہ باہر نہیں کھڑا کریں، یہ کوئی گل نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ یا بھائی بھی نال نے تو بھائی انہوں نے نال رکھتا، دوست بھی ہو گئے بھائی بھی ہو گئے، بندہ اکثر دوستوں کو نال لے جاتا بھائی بھی نہ رہ جاتے، اہم بندہ نال بندہ رکھتا ہے، تنبیہ ہوندی ہے کہ اے ایدی نسبت میرے نال ہے، ایدی نسبت اللہ نے تنبیہ فرمائی، الا خبردار سن لو ہوشیار، انّا بے شک خبردار، توجہ میں رہنا، اولیاء اللہ، اے ولی کسے اور دے نہیں ہے میرے کسے بھول چنا رہی، کئی بندے کہہ دیتے ہیں یار ابا جی بھی انسان دے تو ممی انسان، کوئی فرق ہے؟ کیوں ایسا فرق ہوتا ہے؟ باپ کے بیٹے ہی فرق ہوتا ہے نا، بیٹا جو بھی کر لے باپ نہیں بن سکتا، اپنے بچے کا باپ ہوئے گا لیکن اپنا باپ نہیں بن سکتا، کیوں جی ہے کہ آئی صاحب اپنا باپ نہیں بن سکتا، باپ کا اپنا درجہ ہے، اسی لاکھ پاہمیں مفسر قرآن بن جائیے لیکن ماں باپ دے قدمہ دی خاک ہونا مرگے، ماں باپ دا بڑا رتبہ ہے، بھول چنا رہنا،
اسی نے کہہ دینا نا بابا یار کھنگدا ہی رہندا ساڈی نیند خراب کر دیتا اسی پتہ نہیں انہاں دی کنیاں خراب کیتیاں اسی کنیاں خراب کیتیاں میں ایک جگہ چلا گیا سویرے سویرے میرا بیان سی تے اوتھے ایک بندہ مل گیا کہن لگا جی میرے گھر پیر پاؤنا میں کہا جی پا لینے پر گڈی جاندے جاندے پاواں گے اوتھے گڈی تواڈے سامنے کھلوتی ہے لنگ دے بس پیر اندر پاؤنا تے باہر کڈ لینا کوئی چاہ شاہ نہیں پینی سی رکنا نہیں کیونکہ کلاس لینی جا کے سویرے فجر دا بیان رکھا ہو گیا انہیں بڑا ہی شور لایا بڑا دیوانہ بندہ ہو گیا تے میں نہیں تو گڈی بہن لگا نا تے لاگے گھر سی انہوں نے کہندا حضور میں کہا چلو جی تہاڈے نال گل ہوئی سی میں اندر چلا گیا تے میں کر کے میں جو دعا کیتی نا تے مینوں ایک منجی نظر آئی کمرہ انہاں دا ایک تے ایک ویڑا تے ایک کچن جڑا سی او دے نال ہی ایک منجی مینوں نظر آئی منجی دے اوتے کوئی ستا سی فجر دی نماز تو بعد لمبے پیا ہونا ستا ہونا نماز پڑھ کے پی گیا ہونا وہ بندہ جڑا لمبے پیا سی نہیں وہ دی منجی دے اوتے رسائی سردیاں دا موسم ہو منجی دے اوتے رسائی یعنی وہ دے اوتے رسائی تے بارش ہوئی اور رسائی دے اوتے ایک موم جامہ پلاسٹک کی بلا پلاسٹک این کر کے انہوں نے کتے پایا وہ بندے دی ادھی منجی باہر تے ادھی کمرے دے وچ ادھی منجی باہر تے ادھی منجی کمرے دے وچ میں دعا کیتی تے میں کیا آپ کون کہندا حضور امی جان میں کیا کی گل تواڈے گھر دے وچ کمرے ہور نہیں ہے حضور ایک کمرہ ہے تے میں تے میرے بچے تے بیوی اسی کمرے چ پے جانے تے امی ہونی پھر این کر کے لگے پے میری اکھاں پانچ نکل گئی پر ماں باپ صاحب ایدا پوتے دسواں رات کو دو ایدا پوتے سن کہ اسی ادھے ادھر ہوئیے تے ادھے باہر ہوئیے اور آپ چھت دے تھلے پہ سوتے ہو ایدا ہوندا کدی میں یقین نہ تو میرے کو کھلوتا نہیں گیا میں باہر آ گیا میں کیا پتر گل میرے سمجھ نہیں آئی انہاں دے چاہیے سی یہ اندر دے تے تیری یہ تھی بس میں اتنی گل کہہ کے نا گڈی چ بیٹھ گیا تے میں گڈی توڑ لی باہر چکی ہوا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں پھر ادھر گیا نہیں لیکن گل تو سوچنا لیا ہے ایسا انصاف ہے کوئی انصاف اسی ہمیں پوچھ جانے کہ نہیں یار کہ کوئی گل ہے جی وہ بھی روٹی کھاندے اسی بھی روٹی کھانے وہ بھی چھلانگ ماردے سی اڑ جاندے سی زمین توڑ کے فضا چ آ کر کے سیر کردے سن بغداد شریف ہو گئے آسمانہ تے سیر کردے پے ایک بندہ حضور غوث اعظم کے حجرہ مبارک تے آیا انہیں آواز سنی جیویں کوئی بندہ چیخاں پیا مارتا ہے اور حضور غوث اعظم دا کمرہ انہیں ایں کر کے جھانک کے ویکھیا نا تے ایک بندہ نظر آیا کمن ڈیا اے جیویں وہ جوڑ لہدا ہو جانا ہے ہنے لہدا ہو جانا ہے بھج کے گیا حضور غوث اعظم کو کہنے لگا حضور لوکاں دی مشکلاں حل پہ کر دیو اپنے گھر دی خبر نہیں فرمایا بریک تے پیر رکھ گل کی ہوئی وہ بندہ پہ تڑپدا حضور تواڈے کمرے دے وچ فرمایا تین اللہ دے ولی سن کنے تین اللہ دے ولی سن آسمانہ دے سیر کردے پہ سن یہ اوتاد دے منصب تے فائز سن اوتاد ایک ولی دا منصب ہے جس طرح قطب غوث نے ابدال نے کسی طرح اوتاد اس زمین تو اوپر آسمانہ تے سیر کے کردے سن میرا حجرہ آ گیا اینا جو ایک نے کیا کہ یار اگے حضور غوث اعظم دا حجرہ پہ آندا نے اتوں ہی نہ لگنا دوجے نے بھی آکھیا یار گل ٹھیک ہے تیجا آکھن لگا یار وہ بھی بندے تے اسی بھی بندے وہ بھی ولی تے اسی بھی ولی ایک نے اگے کمرہ آ گیا تو نے اے کر کے کٹ ماری دوجے نے اے ماری تیجا جدوں وہ کہتا نا جے میں بھی ولی تے وہ بھی ولی اے لگن لگا تے رب نو پسند نہیں آیا اللہ نے وہ دی ولایت کھچ لئی
جہاز دے پر کٹ دو اڑ رہا ہوئے کتنے جائے گا تھلے آئے گا وہ دی ولایت رب نے سلب کر لی کیونکہ وہ زمین سے اوپر فضا پہ اڑتا تھا اس کے پاس اللہ کی طرف سے ولایت تھی اس کے پاس یہ منصب اور اختیار تھا لیکن جب اس نے سوچا کہ حضور غوث اعظم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہے میں بھی اللہ کا ولی ہوں دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں جب یہ سوچا اور اس نے یہ حرکت کی یہ جسارت کی کہ حضور غوث اعظم کے حجرے کے اوپر سے گزرنے لگا اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں آئی ولایت کو سلب کر لیا اوپر آسمانوں سے زمین پہ گیا اور پھر ان کے حجرائے خاص میں تڑپتا ہوا نظر آ رہا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کبھی یہ مت سمجھے رب تنبیہ فرما رہا ہے الا خبردار بے شک اولیاء اللہ یہ ولی کسی اور کے نہیں یہ دوست کسی اور کے نہیں یہ میرے ہیں ان کی رعایت رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گزر رہا ہو اور دربار داتا علی حجویری کا ہو تو وہاں سے گزرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں میرے ہزاروں شاگرد ہیں میں تو مفسر قرآن ہوں میں تو مفکر قرآن ہوں میں تو مفکر اسلام ہوں میں تو شیخ الحدیث ہوں میں تو بہت بڑا صدر ہوں یا میں وزیر اعظم ہوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا ہوں میں تو ایک پروفیسر ڈاکٹر ہوں میں ایک بہت بڑا انجینئر ہوں لوگ میرے آگے پیچھے ہوتے ہیں میں ہزاروں کما کے لاتا ہوں فرمایا نہیں خبردار رہنا یہ داتا علی حجویری ہیں الا ان اولیاء اللہ خبردار رہنا بے شک خبردار رہنا یہ داتا علی حجویری ولی کسی اور کے نہیں یہ میرے ہیں جب وہاں سے گزرو تو تکبر نہ کرنا بلکہ عاجزی سے سلام پیش کرتے ہوئے گزر جانا قرآن کا اسلوب سمجھے الا ان اولیاء